بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک جی۔ چیپٹر نمبر 4 پہ ہم پہنچ چکے ہیں، یعنی آدھی کتاب مکمل ہونے جا رہی ہے، جس کا نام ہے پاکستان اور عالمی امور۔ دو ہی ویڈیو بنیں گے، پہلے اس کے شارٹ ایم سی کیوز کریں گے۔ اس چیپٹر میں ہم پاکستان کی جغرافیائی سیاسی اہمیت پڑھیں گے، ویری امپورٹنٹ سوال۔ یہ دونوں پہلے سوال انتہائی اہم ہیں۔ اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بنیادی مقاصد پڑھیں گے، ہمسایہ ممالک سے تعلقات پڑھیں گے۔ 4 ہمسایہ ممالک ہیں، چائنا، ایران، افغانستان اور انڈیا۔ مسئلہ کشمیر کے بارے میں پڑھیں گے، کیا اصل مسئلہ ہے، کیا کب شروع ہوا، کیا ہوا ہے اب تک، اس کے بارے میں حل کرنے کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے وہ پڑھیں گے۔ جنگیں ہوئی ہیں، اس کا کیا نکلا کوئی نتیجہ، یہ وہ سارا پڑھیں گے۔ آج کا پھر حالات جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ گڑبڑیشن کی طرف جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ پاکستان کے وسط ایشیا یعنی سینٹرل ایشینز کے ساتھ کیا تعلقات ہیں، او آئی سی کے بارے میں پڑھیں گے۔ سارک ممالک اور بڑی طاقتوں کے ساتھ تعلقات، امریکہ، چائنا، برطانیہ، یورپی یونین، جاپان اور روس۔ چین پاکستان اسی پیک، ویری امپورٹنٹ آلسو۔ دنیا میں قیام امن کے لیے پاکستان کے کردار پر بحث کریں۔ سارا کچھ کرنے سے پہلے ایم سی کیو کیوں نہ کریں۔ اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا 24 اکتوبر 1945 کو۔ او آئی سی کی بنیاد 1969 میں رکھی گئی۔ رباط جو ہے وہ کیپٹل ہے مراکش کا، جس کو موراکو بھی کہا جاتا ہے، اس کو عربی میں المغرب بھی کہتے ہیں مراکش کو۔ جدہ جو ہے وہ اس میں اس کا ہیڈ آفس ہے، لیکن رباط میں جو ہے بنیاد رکھی گئی تھی۔ اس کا پہلا اجلاس بھی رباط میں ہوتا ہے، اس کا دوسرا اجلاس جو ہے وہ 1974 میں لاہور میں ہوا تھا۔ عوامی جمہوریہ چین کا قیام پاکستان سے کچھ عرصے بعد 1949 اکتوبر، ایگزیکٹ ڈیٹ ہے اکتوبر 1949 میں عمل میں آیا۔ پاکستان نے 30 ستمبر 1947 کو یو این او یعنی اقوام متحدہ کی رکنیت حاصل کی تھی۔ پاکستان کو ٹیکنیکلی 3 ملکوں نے پہلے دن تسلیم کیا تھا، ایران نے، سعودی عربیہ نے اور ترکی نے، مگر ایران نے سب سے پہلے کیا تھا، اس لیے جو سوال ہے یہ سب سے پہلے تو ایران تسلیم کیا۔ ویسے ہسٹوریکلی فیکٹ یہ ہے کہ 3 ملکوں نے پاکستان کو پہلے دن تسلیم کیا تھا، مگر ایران نے پہل کی تھی۔ ظاہر بات ہے، قریب بھی تھا، پرانا دور تھا، نیٹ تو تھا کوئی، تو خبر سب سے پہلے ان تک پہنچی، پھر سعودی تک گئی ہوگی، پھر ترکی کی طرف گئی ہوگی، لیکن ٹیلی فون تھے، بہرحال آئیڈیا پتہ لگ گیا تھا۔ شارٹ کوسچن پہلا، خارجہ پالیسی سے کیا مراد ہے؟ یہ اہم ترین شارٹ کوسچن میں سے ایک شارٹ ہے، پیج 68۔ خارجہ پالیسی سے مراد کسی بھی ملک کے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کی حکمت عملی ہے۔ اس سے مراد وہ رویہ ہے جس کے تحت کوئی ملک اپنے قومی مفادات کے تحفظ کی خاطر دیگر ریاستوں اور ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کرتا ہے۔ بہترین بڑھیں۔ اگر سوال آ جائے کہ خارجہ پالیسی کیوں بنائی جاتی ہے، تو پھر آگے یہ بات بھی بتانی تھی، کیونکہ یہ وہ دور ہے جس میں کوئی ریاست اپنے ضروریات خود پوری نہیں کر سکتی، بلکہ اس کو اپنی چھوٹی موٹی ضروریات، بڑی ضروریات پوری کرنے کے لیے دوسرے ممالک کے ساتھ ہر صورت میں تعلقات قائم کرنے پڑتے ہیں۔ گوادر کی بندرگاہ کی اہمیت 3 سطروں میں بیان کریں۔ اوپر والا پیج آخری پیراگراف ہے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کی بدولت گوادر کی بندرگاہ کو ترقی دے کر فعال معاشی سرگرمیوں کا محور بنایا جا سکتا ہے، جس سے یورپ، امریکہ اور دیگر کئی ریاستوں کی تجارتی آمد و رفت گوادر کے بندرگاہ کے ذریعے ممکن ہوگی۔ اس طرح پاکستان معاشی سرگرمیوں کا مرکز بن جائے گا۔ وسط ایشیا کے مسلم ریاستوں کے نام تحریر کریں۔ اس کا نام بڑے آسان ہے، 2 الف 2 تے کاف کی آف، لیکن اب جو ہے ٹیکنیکلی آذربائیجان جو ہے اس کو اب مڈل ایسٹ میں شامل سمجھا جاتا ہے، اس کو وسط ایشیا میں شامل نہیں سمجھا جاتا، تو اب پیچھے پھر 5 رہ گئے ہیں۔ آپ کو میں نام بتا دیتا ہوں، پیج نمبر 75 پہ چلیں۔ یہ جی وسط ایشیا کی ریاستیں 1991 میں روس کے ٹوٹنے سے آزاد ہوئیں۔ ان کے نام درجہ ذیل ہیں: قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان، تان دان ایمان، قبرستان وغیرہ وغیرہ۔ وہ نہیں ہیں، اصل میں صرف 5 ہی ہیں، باقی میں نے تھوڑا سا مثالہ لگا دی ہے۔ قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان۔ ان کے ساتھ آذربائیجان بھی آزاد ہوا تھا، لیکن اس کو جو ہے آرمینیا اور ترکی کے پاس ہونے کی وجہ سے مڈل ایسٹ میں شامل سمجھا جاتا ہے، اس کو اب وسط ایشیا میں نہیں سمجھا جاتا، باقی یہ 5 سمجھا جاتا ہے، سینٹرل ایشینز۔
اور باقی معلومات کے لیے پاکستان کے سب سے قریب جو سینٹرل ایشین اسٹیٹ ہے وہ تاجکستان ہے، درمیان میں چھوٹا سا افغانستان کا علاقہ پٹی ہے جس کو واخان بارڈر کہتے ہیں، واخان اسٹرپ۔ مسئلہ فلسطین سے کیا مراد ہے؟ دنیا کا یہ بھی ایک فلیش پوائنٹ ہے، فلسطینیوں کا مسئلہ۔ 1948 میں مغربی ممالک کے ایما پر فلسطین کی سرزمین پر اسرائیل کے نام سے ایک ریاست قائم ہوئی۔ فلسطینی کے لیے یہ بات تشویشناک تھی، مگر اسرائیل نے اپنے علاقے اب پھیلانے شروع کر دیے۔ یہاں تک کئی مرتبہ اسرائیل اور عربوں کے درمیان باقاعدہ جنگ بھی ہوئی ہے، مگر عربوں کے درمیان اتحاد کی کمی اور دیگر وجوہات کی وجہ سے عرب ممالک کامیاب نہ ہو سکے۔ الٹا جو شام کے گولان کی پہاڑیاں ہیں اس پہ اسرائیل نے قبضہ کر لیا، جو غرب اردن ہے، جو اردن کا علاقہ تھا اس پہ قبضہ کر لیا، اور اب وہاں پر فلسطینیوں کو بسایا جا رہا ہے۔ اس طرح غزہ جو اسٹرپ تھی، غزہ کا نام سننا ہے، مصر کا علاقہ تھا سینا، اس پہ قبضہ کر لیا، الٹا کام ہو گیا تھا۔ اس طرح یروشلم سمیت اہم علاقے اسرائیل کنٹرول میں چلے گئے اور فلسطین کا مسئلہ ایک سنگین صورت اختیار کر گیا۔ ایسا فلسطین کا مسئلہ ہے کہ اسرائیل نے فلسطین کے علاقوں پہ قبضہ کر لیا، نہ صرف قبضہ کیا، یروشلم پہ بھی قبضہ کیا، بلکہ فلسطینی کو وہاں سے نکال کر اور جو دوسرے علاقے انہوں نے چھینے تھے مسلمانوں سے، شام سے، اردن سے اور مصر سے، وہاں پر ان کو بسا دیا۔ یعنی اصل انہوں نے ان کو اپنے علاقوں سے آلریڈی وہ نکال چکے ہیں۔ پاکستان کے بری اور بحری راستے کیوں اہم ہیں؟ پیج نمبر 66۔ بے شمار مغربی ممالک کی صنعتی ترقی کا انحصار خلیجی ممالک یعنی جو گلف کنٹریز ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ 8 ممالک ہے، ایران کے ساتھ عراق، ساتھ کویت، ساتھ سعودی عربیہ، ساتھ قطر، درمیان میں بحرین، اس کے بعد UAE، متحدہ عرب امارات اور عمان، یہ گلف کنٹریز کہلاتی ہیں، خلیج فارس کے ممالک۔ یہ تیل دوسرے ممالک کو بحیرہ عرب کے ذریعے بھیجا جاتا ہے اور کراچی بحیرہ عرب کی اہم بندرگاہ ہے۔ یہاں پر آپ گوادر کا بھی ذکر کریں گے، یہاں پر آپ اضافہ کریں گے، گوادر بھی پاکستان کی اہم ترین بندرگاہ ہے جو اسی روٹ پہ آتی ہے، بلکہ زیادہ قریب تو گوادر ہی آتی ہے، کراچی تو کافی دور پڑ جاتا ہے، 1000 کلومیٹر دور پڑ جاتا ہے۔ پاکستان افغانستان کو تجارت کے لیے بری اور بحری راستے فراہم کرتا ہے کیونکہ وہ لینڈ لاک کنٹری ہے۔ کراچی ایک بین الاقوامی بندرگاہ ہے اور ہوائی اڈہ ہے، یہ ہوائی اور بحری راستوں سے یورپ کو ایشیا سے ملاتا ہے۔ بس اتنا بڑا ہے، پھر لمبا سوال ہو جائے گا، گوادر کا ذکر لازمی اوپر کر دیں۔ گوادر اور کراچی بحیرہ عرب کی انتہائی اہم بندرگاہیں ہیں۔ اب ایسے کریں گے جملہ، سارک ممالک کے نام لکھیں۔ یہ 2 سوال بورڈ میں آ چکے ہیں۔ ایک سوال آیا تھا کہ سارک ممالک کا قیام کب اور کہاں عمل میں آیا، اور ایک سوال جو ایکسرسائز کا سوال ہے ایکسٹم بعد میں ہم کرتے ہیں، وہ ہے سارک ممالک کے نام لکھنے ہیں۔ یہ 8 ملک ہیں، پیج 79۔ ان کو یاد کرنا بڑا آسان ہے، اگر آپ نقشہ دیکھیں تو 4 ملک ایک ترتیب میں ہیں، بنگلہ دیش کے ساتھ انڈیا، انڈیا کے ساتھ پاکستان، پاکستان کے ساتھ افغانستان، اور 2 ملک اوپر ہیں ہمارے شمال کی طرف ہیں، بنگلہ دیش کے ادھر نیپال ہے اور بنگلہ دیش کے اوپر بھوٹان ہے، اور 2 ملک انڈیا سے نیچے گہرے سمندر میں ہیں، ایک دونوں جزیرے ہیں، ایک سری لنکا ہے اور ایک مالدیپ ہے۔ تو یہ 8 ملک ہیں۔ آپ بتائیں گے جی کہ 7 تنظیم میں 8 ممالک شامل ہیں: پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، مالدیپ، بھوٹان اور افغانستان۔ 7واں شارٹ کوسچن ہے، RCD سے کیا مراد ہے؟ ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ۔ اس کا ایران والے ٹاپک میں بھی لکھا ہوا ہے مگر وہ بہت تھوڑا لکھا ہوا ہے۔ پیج 77 پہ کچھ بہتر لکھا ہوا ہے، کچھ اس میں مثالہ لگاتے ہیں، ایک دفعہ پیج 77 تو نکال لیں، کیونکہ سوال کو مکمل کرنا ہے نا۔ یہ کتاب یاد رکھیں، کتابیں جو ہوتی ہیں وہ صرف آپ کو ڈیٹا دینے کی، انفارمیشن دینے کے لیے ہوتی ہیں۔ جواب آج کل اس طرح کے آ رہے ہیں جو SLO ہے، اب اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم ہے، اس طرح کے اب سوال جواب پوچھے جا رہے ہیں جس میں خود اسٹوڈنٹ سے تھوڑا بہت آئیڈیا مانگا جا رہا ہے، تو اس لیے آپ مکمل جواب دیا کریں۔ آپ بتائیں جی کہ ترکیہ، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ترکی کا اب نیا نام جو ہے وہ ترکیہ ہے۔ پاکستان اور ایران نے مل کر ایک تنظیم بنائی تھی 1964 میں جس کا نام علاقائی تعاون برائے ترقی یعنی RCD تھا، انگریزی میں بھی لکھ لیں RCD۔ تاہم 1979 میں اس کی سرگرمیاں ختم ہو گئی، اس کی کئی وجوہات تھیں، ایران میں انقلاب آ گیا تھا، اس کے بعد پھر عراق ایران جنگ شروع ہو گئی، پھر وہ اس کی جگہ پھر 1985 میں ان تینوں ملکوں نے مل کر ECO قائم کی تھی۔ یہ اس کا جواب بتا دیں۔
چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے پر 4 سطریں بیان کریں. پیج نمبر 85. یہ ٹاپک ہی بہت اہم ہے, میں بتا رہا ہوں. یہ والا جو ٹاپک ہے پیج 85 والا, اب اس کے اندر 2 شارٹ آئے ہوئے ہیں. پہلے اہم سطریں بتانی ہیں, وہ یہ ہے. شارٹ کا نمبر 8 ہے. چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبہ بہت بڑا تجارتی منصوبہ ہے جس کا مقصد جنوب مغربی پاکستان. چلیں میں اس کو رنگ بھی کر دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا علیحدہ پہچان ہو جائے. پاکستان سے چین کے شمال مغربی علاقے سنکیانگ تک گوادر بندرگاہ, ریلوے اور موٹر وے کے ذریعے تیل اور گیس کی کم وقت میں ترسیل ہے. اس اقتصادی راہداری کے بطور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں مرکزی حیثیت حاصل کر چکی ہے. یہ اس کا جواب بتانا ہے. پہلا پیراگراف, وہ جو نیچے میں نے ہائی لائٹ کی ہوا ہے وہ علیحدہ شارٹ کوسچن ہے, وہ اس کی اہمیت پوچھی جا رہی ہے, وہ بعد میں کرتے ہیں. پہلے 8واں یہ والا آپ ٹک کر لیں کہ سی پیک ہے کیا. آپ سے کوئی بھی پوچھے واٹ از سی پیک, اس کا جواب یہ ہے بس. سی پیک کیا ہے؟ ویٹو سے کیا مراد ہے؟ پیج 86. جب یونائٹڈ نیشن بنائے گئے تو جو 5 بڑے چودھری تھے جنہوں نے بنانے میں اہم کردار ادا کیا, انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ویٹو طاقت ہوگی, ہم کسی بھی قانون کو رد کر سکتے ہیں, کسی بھی قانون کو بنانے میں ہماری مرضی شامل ہوگی, کسی بھی جناب ہم قرارداد کو مرضی ہے تو مسترد کر سکتے ہیں, ویٹو کر دیں گے. تو یہ دنیا کی 5 بڑی طاقتیں یعنی 5 چودھری ہیں, امریکہ, برطانیہ, فرانس, روس اور چائنا. ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اقوام متحدہ میں پیش کی گئی کسی بھی قرارداد یا بل کو مسترد کر سکتے ہیں. اسی کو ویٹو کہا جاتا ہے. اور یہاں اپنے پاس سے آپ لکھیں, اور ان 5 ممالک کو ویٹو پاور کہا جاتا ہے, کیونکہ سوال ویٹو پاور کا پوچھا گیا ہے, سوال ویٹو کا نہیں پوچھا گیا. کنسیپٹ SLO, یہاں آپ کیا کہیں گے کہ انہی 5 ممالک کو ویٹو پاور کہا جاتا ہے. یہ لازمی جملہ آخر میں لکھنا ہے ورنہ 1 نمبر کٹ جائے گا. اب ہے جی وہ سوال دوبارہ سی پیک کے بارے میں ہے کہ اس کے 3 فوائد لکھے. اب اس کی اہمیت پوچھی جا رہی ہے. دوبارہ پھر پیج 85 پہ چلتے ہیں. اب یہ گرین والا ہائی لائٹ اس کا جواب ہے. چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبہ پورے, آپ نمبرنگ دے دیں. نمبر 1, چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبہ پاکستان اور پورے خطے کے ممالک کی معیشت میں نہایت اہمیت کا حامل ہے. یہ منصوبہ مختلف خطوں کو باہمی طور پر جوڑے گا اور ترقی خوشحالی کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرے گا. نمبر 2, پاکستان کی معیشت پر اس کے مثبت اثرات کی توقع کی جا رہی ہے. مستقبل کی ضروریات کے پیش نظر سی پیک کے تحت توانائی, سڑکوں, ریل, صنعت اور صحت وغیرہ کے شعبوں کو ترقی ملے گی. یہاں پر نمبر 3 کریں گے آپ. ملک میں کاروباری سرگرمیاں تیز ہوں گی, معیشت مستحکم ہوگی, روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور غربت میں کمی لانے میں مدد ملے گی انشاءاللہ. 3 پوائنٹس بتانے اس کے پوائنٹس. اس طرح کے سوال پوائنٹس میں, جس میں فوائد پوچھے جا رہے ہوں, اہمیت پوچھی جا رہی ہو, تو اس میں پوائنٹس لکھیں. پاکستان, اب پھر وہی سینٹرل ایشیا والا سوال دوبارہ اس میں سے آ گیا. پیج 75 پہ چلتے ہیں. پہلے نام پوچھے جا رہے تھے, اب پوچھا جا رہا ہے کہ پاکستان ان کے لیے کیوں اہم ہے. کیونکہ یہ سارے ملک لینڈ لاکڈ ہیں, ان کے ساتھ سمندر نہیں ملتا, ان کو پاکستان کا راستہ چاہیے اپنا تجارت کرنے کے لیے, راہداری چاہیے جس کو کہتے ہیں. یہ جی ان ریاستوں کے پاس ساحل سمندر نہیں ہے, کیونکہ وہ اب بتائیں گے کہ یہ ریاستیں لینڈ لاکڈ ہیں, ان کے پاس سمندر نہیں ہے جو کہ بین الاقوامی تجارت کے لیے بہت ضروری ہے. انہیں یہ سہولت پاکستان فراہم کرتا ہے. ان ریاستوں کے پاس توانائی کے وسائل اور معدنیات ہیں بہت جن کی پاکستان کو ضرورت ہے, یعنی ان کو پاکستان کے راستے کی ضرورت ہے سمندر تک جانے کے لیے, اور ہمیں ان کی معدنیات, تیل اور گیس کی ضرورت ہے. تو کوئلہ, قدرتی گیس اور تیل اس خطے کئی علاقوں سے نکالے جاتے ہیں. اگر یہ واخان والا مسئلہ حل ہو جائے, پاکستان وہاں سے موٹر وے بنا دے, تو ہم ڈائریکٹ تاجکستان کے ساتھ مل جائیں گے, اور اس طرح سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہمارا ڈائریکٹ رابطہ ہو جائے گا. وہ ہمیں تیل اور گیس دیں گے, سمندر کو بیچیں گے, ساتھ ہم اپنا ٹچ لگائیں گے, اور ہم بھی ان سے تیل لیں گے اور گیس لیں گے, اور وہ اپنی موجیں کریں گے, ہم اپنی موجیں کریں گے. لیکن یہ صورت میں ممکن ہوگا اگر واخان جو ہے نا وہاں پر باقاعدہ راستہ کی اجازت دی جائے, تو وہ ایک ایشو ہے. آخری شارٹ کوسچن ہے, یہ اپنے پاس سے بتانا, اس کا جواب کتاب میں مجھے نظر کہیں نہیں آیا. سی پیک, اور یہ بڑا ہی شاندار سوال ہے آج کے حالات کی وجہ سے. چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ 4 سطریں یا 4 پوائنٹ 3 پوائنٹس بتا دیں. یہ اس کا جواب یہ ہے جی, میں آپ کو سامنے دکھا رہا ہوں, کاپی پین سے نکال لیں یا پہ اسکرین شاٹ لے لیں.
چین پاکستان ساتھی راہداری منصوبے کو مندرجہ ذیل مشکلات کا سامنا ہے، سیکیورٹی کے مسائل ہیں، خاص طور پر بلوچستان آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر آئے دن مسائل بنتے جا رہے ہیں، اس لیے بھی بنائے جا رہے ہیں تاکہ سی پیک کامیاب نہ ہو اور مسئلہ رہے پاکستان کے لیے۔ مقامی آبادی کے اپنے تحفظات ہیں اور عدم مساوی ترقی کے بھی خدشات ہیں، مالیاتی شفافیت کی کمی ہے اور قرضوں کا بوجھ آ رہا ہے اور سیاسی اختلافات بھی ہیں اور منصوبوں پر عمل درآمد میں تاخیر بھی ہو رہی ہے۔ کتنی مدت ہو چکی ہے یہ سی پیک شروع، ابھی تک جو ہے اس کو مکمل طور پر فعال نہیں کیا جا سکا، تو مسائل ہیں اس میں۔ تو یہ 4 پوائنٹس بتا دیں، یہ میں نے چیٹ جی پی ٹی سے 4 مسائل پوچھے ہیں، چاچا جی پی ٹی سے، کیونکہ سی سے چیٹ بھی بنتی ہے اور سی سے چاچا بھی بنتا ہے۔ اور یہ تھے جی اس کے شارٹ کوسچن، اور لانگ کوسچن کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے لانگ کوسچن کدھر گئے؟ لانگ کوسچن کرتے ہیں مگر اگلی ویڈیو کے ساتھ، اب تک کی اجازت، پاکستان زندہ باد۔